الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک نماز کو مومنین کے اوپر اس کے مقررہ وقت پر فرض کیا گیا ہے، یعنی نماز مومنین کے اوپر ایک تو فرض کی گئی ہے، دوسرا اس کے وقت مقرر پر فرض کیا گیا ہے، یعنی اس کے جو مقررہ اوقات ہیں اس کے اندر اس نماز کو پڑھنا ضروری ہے۔ جیسا کہ فجر کی نماز کا وقت ہے، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی، عشاء کی، سب کا اپنا اپنا وقت ہے، ان اوقات میں ان کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اور پھر یہ نماز اسلام کے ستونوں میں سے ایک دوسرا ستون ہے کہ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی جو عمارت ہے اس کی بنیاد 5 بیسک پلرز کے اوپر ہے، اور وہ 5 پلرز کون سے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ، واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان، حج۔ یہ 5 چیزیں کہ سب سے پہلے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کے بعد نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج۔ یہ 5 بیسک ستون ہیں اسلام کے کہ جس کے اوپر اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ اگر اس میں سے کسی ایک کو بھی گرا دیا جائے تو پھر یہ عمارت صحیح سالم اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی۔ اس لیے نماز یہ اسلام کا ستون ہے۔ اس ستون کو گرانے والا وہ شخص پھر دائرہ اسلام میں نہیں رہتا، بلکہ وہ دائرہ اسلام سے باہر نکل جاتا ہے، اس کے اسلام کی عمارت باقی نہیں رہتی، کیونکہ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صریح حدیث موجود ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ بندے اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، یعنی جو نماز کا ادا کرنے والا ہے وہ مسلمانوں میں شمار کیا جائے گا، اور جو نماز کو چھوڑ دینے والا ہے تو پھر وہ مسلمانوں کی جماعت سے نکل جائے گا۔ حضرات، اس لیے تارک نماز وہ کافر ہے، اور صحابی رسول بھی اسی طرح بیان فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نماز نہ پڑھنے والے کو چھوڑ کر کسی کو کافر شمار نہیں کرتے تھے، یعنی جو شخص نماز نہیں پڑھتا تھا ہم اس کو کافر شمار کرتے تھے۔ اس لیے نماز کا قائم کرنا بہت ضروری ہے۔
کلمہ توحید کے بعد، اقرار رسالت کے بعد نماز بہت ضروری ہے، اور کل قیامت کے دن بھی حقوق اللہ میں سب سے پہلے توحید کے بعد نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور نماز پھر مسجد میں ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ بغیر کسی عذر کے گھر پر نماز پڑھنا بھی درست نہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ خیال کرتا ہوں کہ نماز کے لیے جماعت کھڑی جب ہو جائے تو پھر میں اپنے مصلے پر کسی شخص کو کھڑا کروں، اور پھر اس کے بعد میں ان لوگوں کے گھروں کا رخ کروں جو مسجد میں نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتے، بلکہ اپنی مسجدوں اپنے گھروں میں ہی نماز ادا کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے گھروں کا میں رخ کروں اور پھر لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، اور پھر اس کے بعد ان کو ان کے گھروں سمیت آگ لگا دوں۔ یہ وہ ذات ارشاد فرما رہی ہے کہ جو ساری کی ساری دنیا کے لیے سراپا رحمت ہیں، یہ رحمت للعالمین ہیں، لیکن مسجد میں آ کر نماز نہ پڑھنے والوں کے بارے میں اتنا سخت موقف اختیار کرتے ہیں۔ حضرات، اسی طرح ایک مشہور نبینہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میرا کوئی قائد بھی نہیں ہے جو مجھے راستے میں لے کر کے آئے مسجد کی طرف، اور میں نبینہ ہوں، آنکھوں سے روشنی بھی نہیں، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر پر نماز ادا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ۔ لیکن جب وہ جانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس آواز دی اور پوچھا کہ کیا تم نماز کی اذان سنتے ہو؟ کیا آواز سنتے ہو اذان کی؟ تو پھر اس صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں آؤ۔ پھر دیکھیے ایک نابینا شخص ہے جس کا کوئی قائد بھی نہیں ہے جو اسے راستہ دکھائے، اس کو پکڑ کر مسجد کی طرف لائے، لیکن اس کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر تم آواز سنتے ہو اذان کی تو مسجد میں پھر حاضر ہو۔ تو پھر میرے خیال میں ہمارے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہ جاتا کہ ہم بغیر کسی خاص شرعی عذر کے، جو جائز عذر ہے، بنا اس کے گھروں پر نمازیں ادا کریں اور مسجد میں حاضر نہ ہوں۔ اس لیے نماز کا 5 وقت کا ادا کرنا بھی بہت ضروری ہے، اور پھر انہیں مسجد میں آ کر ادا کرنا بھی نہایت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز مسجد میں باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔